تکمیل حیات سیزن 2 کس نمبر 15۔ تو پہلے تو میں بتا دوں کہ لانگ ایپیسوڈ اس لیے نہیں دے پا رہی ہوں کیونکہ رمضان سٹارٹ ہو گئے، تو رمضان کی مصروفیت آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ہوتی ہیں۔ نور آئینہ رات سے صبح ہو چکے تھے مگر ابھی تک نور آئینہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ساحر اس کی بگڑتی حالت دیکھ شاہ حویلی کے لیے روانہ ہوا تھا، جہاں اس وقت خان حویلی کے ساتھ کئی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ساحر خانزادہ کی سفید گاڑی پتھریلی روش پر رکے۔ وہ ملنگجہ سے حلیے میں ملبوس کئی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اس وقت حویلی میں سوگ کا سا سما تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آغا جان کی اچانک ہوئی موت نے کئی لوگوں کو گہرا صدمہ دیا تھا، جس میں یسال آغا شاہ سب سے اول نمبر پر تھا۔ ساحر خانزادہ کے قدم آگے بڑھے تھے، اس کے آگے بڑھتے قدم اچانک سے تھمے تھے۔ سامنے ہی آغا جان کی میت کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ساحر خانزادہ تیزی سے آگے بڑھا تھا، وہ اس خاندان کا فرد تھا اور اس وقت ان کے ساتھ ہونا ہی تھا۔ اس کی نظریں یسال آغا شاہ پر اٹک سی گئی تھیں۔ آج وہ حسین چہرہ مرجھایا ہوا سا تھا، چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی شرارتی مسکراہٹ کا کہیں کوئی شبہ تک نہیں تھا۔ البتہ نیلی پرکشش آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، جیسے ڈھیروں غم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوں۔ لب بھینچتے وہ پیچھے کی سمت ہوا تھا، جہاں پر ایک طرف سے عیسیٰ خان نے جنازے کو کندھا دے رکھا تھا۔ وہ ماہرخ کے ساتھ تھوڑی ہی دیر پہلے وہاں پہنچا تھا۔ ساحر خانزادہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، جس نے بس اسے دیکھتے نظریں سامنے کی سمت مرکوز کی۔ تھوڑی ہی دیر میں آقا جان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا تھا۔ یسال آغا شاہ گھٹنوں پر ہاتھ جمائے ان کی قبر کے نزدیک بیٹھا، قبر کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یسال آغا شاہ اور بدر عالم کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ زرار پاشا خان کو چھوڑ کر ہر کوئی وہاں موجود تھا۔ باقی سب لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہی روانہ ہو چکے تھے۔ یسال اٹھ جاؤ بیٹا، اگر تم یوں کرو گے تو سب مزید پریشان ہوں گے۔ سارون سکندر خان اس کے نزدیک ہوا تھا، اسے شروع سے ہی یسال آغا شاہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا ہر انسان دوسرے سے مختلف خوبیاں لے کر اس دنیا میں آتا ہے، اور اگر وہ مغرور اور گھمنڈی تھا تو یہ ایک اونچی حویلی کے اکلوتے وارث پر جچتا بھی تھا۔ نور آئینہ کے ساتھ زبردستی شادی کرنے پر وہ اس سے خفا ضرور تھا، مگر اس وقت یہ وقت اسے سنبھالنے کا تھا، نہ کہ اسے اکیلا چھوڑنے کا۔ یسال کو یوں ہی بیٹھا دیکھ ساحر گہری سانس بھرتے اس سے نزدیک چکا تھا۔ وہ جانتا تھا جو کام وہ سب لوگ پچھلے آدھے گھنٹے سے نہیں کر پائے تھے، وہ نور آئینہ کی خبر ضرور کر دے گی۔ ویسے بھی اس وقت اسے ذہنی طور پر بھٹکانا انتہائی ضروری تھا۔ یسال، نور ہاسپٹل میں ہے، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، اسے بچا لو پلیز۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ تفکر بھرے لہجے میں بولا، تو یسال آغا شاہ نے کرنٹ کھاتے بے یقینی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ توحید شاہ اور رہبر شاہ نے مل کر اسے بہت ٹارچر کیا، وہ اب تک ہوش میں نہیں لوٹی۔ جبڑے بھیجے انتہائی کرب سے کہتے اس نے نظریں جھکا ڈالی تھی۔ یہ الفاظ اپنے لبوں سے ادا کرنا ہی اس کے لیے انتہائی مشکل تھا، نہ جانے اس کی بہن نے کیسے یہ سب برداشت کیا ہوگا۔ یسال آغا شاہ اچانک اس کے سینے پر دباؤ دیے اسے دور دھکیل گیا۔ تمہارے پاس تھی نا وہ، پھر کیسے میری بیوی کو وہ کمزات اٹھا کر لے گئے؟ وہ بپھر پڑا تھا، نیلی آنکھوں میں خون سمٹ آیا تھا۔ ساحر نے سر مزید جھکایا تھا، اسے یسال آغا شاہ سے اس سے بھی زیادہ برے رویے کی امید تھی۔ یسال بنا مزید رکے لمبے لمبے ڈگ بھرتے قبرستان سے باہر نکلا تھا۔ ساحر، یسال آغا شاہ نے بے یقینی سے اسے پکارا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو، یہ سچ ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ تکلیف کے تاثرات امڈے تھے۔ وہ بنا ایک لمحے کے تاخیر کیے حویلی کے لیے روانہ ہوئے۔ مضبوط قدموں کی دھمک لیے وہ اپنی بے حد پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ سارا راستہ وہ آگ میں جلتے گزار کر آیا تھا۔ اب بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کمینوں کو جان سے مار کر اپنا سارا غصہ ان دونوں پر انڈیل دے۔ آس پاس سے گزرتے گئے لوگوں نے رشک اور حیرت سے اس خوبرو مرد کو دیکھا تھا، جس کی بلا کی خوبصورتی ہر کسی کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ سرخ آنکھیں سامنے کچھ قدموں کے فاصلے پر موجود روم کے دروازے پر اٹکی تھیں۔ چند منٹ لگے تھے اسے اپنی بیوی کی ساری معلومات نکالنے میں،
مگر جو غلطی وہ سرزد کر چکا تھا اس کا انجام اسے کافی عرصے تک بھگتنا تھا۔ وہ اپنی محبت سے غافل ہوا تھا اور یہ احساس ندامت اس کے روم روم کو کیڑوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ دھاڑ کی زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا اور جیسے ہی بپھر کر اندر داخل ہوا، ہر کسی نے حواس باختگی میں اندر داخل ہوتے اس شخص کو دیکھا تھا۔ نورائنہ بری طرح سے رو رہی تھی، اس کے بازو نرسز نے جکڑ رکھے تھے۔ ڈاکٹر بیڈ کے نزدیک کھڑی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ زرار پاشا خان بیڈ پر بیٹی کے نزدیک جھکا اسے بہلانے کی ناکام سے کوشش کر رہا تھا۔ نورائنہ کا ہچکولے کھاتا وجود اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ مزید لرزا تھا۔ ایوری ون آؤٹ روم ہیئر، مٹھیاں پوری قوت سے بھیجتے وہ قررایا تھا۔ نرسز نے سہم کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے ڈاکٹر کے اشارے پر وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ نے بڑی غور سے اس خوبرو شخص کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر انتہا کی سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ خاموشی سے کمرے سے نکلی تھی، جبکہ سامنے کھڑے زرار پاشا خان نے جبڑے بے بسی سے بھیج کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جو اب یکٹک بھیگی آنکھوں سے یسال آغا شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ زرار بنا کچھ کہے خاموشی سے روم سے چلا گیا تھا۔ اگر یسال اس کی بیٹی کو سنبھال سکتا تھا تو فی الحال اسے یسال کو موقع دینا چاہیے تھا۔ سرد پڑتی نگاہوں سے نورائنہ کے لرزتے وجود کو دیکھ وہ 2 قدم اٹھاتے مزید اس کے نزدیک ہوا تھا، جو ہونٹ پہ دردی سے کاٹ رہی تھی۔ یسال جھک کر اس کے نزدیک بیٹھا تھا، نیلی آنکھیں مقابل کی بھیگی سیاہ آنکھوں میں گاڑے وہ اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر غصہ امڑ رہا تھا۔ اور پھر یسال آغا شاہ کی سوچ کے عین مطابق نورائنہ کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کے بائیں گال کو اپنے تھپڑ سے رنگتے وہ اس کی شرٹ کو گریباں سے جکڑتے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ یسال نے سرخ چہرے سمیت جبڑے بری طرح سے بھیج کر اسے دیکھا تھا، جو انتہائی تکلیف میں تھے۔ کوئی بھی نہیں چاہیے مجھے میرے پاس، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ وہ ہچکیوں کے بیچ بمشکل سے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ یسال خاموشی سے اسے سن رہا تھا، کافی دیر تک۔ اسے رو دینے کے بعد وہ آہستگی سے اس کے نزدیک ہوا، اس کے مزاحمت کرتے نازک وجود کو وہ لمحوں میں اپنی باہوں میں بھرتے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ نورائنہ کسی زخمی پرندے کی مانند اس کے حصار میں پھڑ پھڑائی تھی، جس کے بنا کوئی پرواہ کیے وہ اسے کمر سے سختی سے جکڑتے اپنے سینے میں اور بھی شدت سے بھینچ گیا تھا۔ اس کے ناخن یسال آغا شاہ کی کمر میں پیوست ہو رہے تھے، جس کے بنا کوئی پرواہ کیے وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح خود سے لپٹائے بیٹھا تھا۔ اس کی حرکتیں یسال آغا شاہ کا غصہ ان کمینوں پر مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اندر ہی اندر کھل جائے گی، مگر اپنا درد کبھی بھی اس سے شیئر نہیں کرے گی۔ چھوڑو مجھے یسال، وہ اس کی تنگ پڑتی گرفت میں پھڑ پھڑا کر بولی تھی۔ شٹ، خاموش ہو جاؤ مون، تم مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ رونا بند کرو میری جان، ورنہ میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ اس کے آنسو انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتے جنون خیز لہجے میں بولا تھا۔ نورائنہ نے سفید چہرے سے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے الفاظ اسے اچھے نہیں لگے ہوں۔ یسال آغا شاہ ان بھیگے نین کٹوروں میں دیکھتا ایک دم سے جھکا، اپنا دہکتا لمس باری باری ان آنکھوں پر چھوڑتے اسے آنکھیں موندنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا ایک ہاتھ نورائنہ کی کمر کے گرد لپٹا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کے سر پر بارہا اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کرتے وہ اپنے اندر دہکتے لاوے کو شانت کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ آج ناممکن تھا۔ نورائنہ کی بھاری پڑتی سانسیں محسوس کرتے یسال نے بیڈ کی سائڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ وہ نور کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، چاہے اس قلعوں سے خود کتنی ہی دیر بیٹھنا کیوں نہ پڑتا۔ آنکھیں اس پریوش کے نرم گرم وجود کو محسوس کرتے خود ہی بند ہونے لگی۔ وجود کی بھینی بھینی مہک لمحوں میں یسال آغا شاہ کو نیند کی وادیوں میں دھکیل گئی تھی، جو کام حویلی کا کوئی فرد نہیں کر سکا تھا۔ وہ نور آئینہ کی ذرا سی قربت نے کر دکھایا تھا۔ ڈاکٹر مائرہ، آپ رہنے دیں، مجھے لگتا ہے پیشنٹ سو گئی ہیں۔ وہ سب اسٹاف روم کے باہر کھڑا تھا۔ زرار پاشا خان لبوں پر مٹھی بنائے خاموش نگاہوں سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔
بے چینی حد سے سوا تھی، مگر کمرے میں پھیلی مکمل خاموشی اسے تو کیا، ہاسپٹل کا اسٹاف تک کو حیران کر گئی تھی۔ ڈاکٹر ثانیہ، ہو سکتا ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہوں ویسا نہ ہو، ایک بار چیک کرنے دیں۔ پیشنٹ کی کنڈیشن کافی کرٹیکل ہے، انجیکشن کے بغیر ان کا سونا ناممکن ہے۔ اوکے، ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ سوئی یا نہیں، ڈاکٹر نے گہری سانس بھرتے کہا تھا، اور پھر دروازہ بنا آواز کیے کھولا۔ وہ ذرا سا اندر جھانکی تو آنکھیں تحیر سے مزید پھیلتی چلی گئیں۔ سامنے ہی وہ شہزادوں کی آن بان رکھنے والا، وہ حسین مرد اپنی بیوی کو اپنی پناہوں میں قید کیے سو رہا۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت اور دل فریب لگ رہا تھا کہ ڈاکٹرز انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ڈاکٹر ثانیہ مسکراہٹ دبا کر دروازہ بند کرتے مڑی۔ مسٹر پاشا خان، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ واقعی میں آپ کی بیٹی بہت خوش قسمت ہے جو اسے اتنا چاہنے والا، اتنی قدر کرنے والا لائف پارٹنر ملا۔ سرار پاشا نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھتے لب بھینچے تھے۔ ایکسکیوز، ہم بعد میں آتے ہیں، ڈاکٹر شائستگی سے کہتے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے تھے، جبکہ سرار پاشا خان عجیب نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ آخر ایسا کیا خاص تھا یہ سال آغا شاہ میں جو اس کی بیٹی خوش قسمت ٹھہری تھی؟ آنکھوں میں الجھن اور غصہ سمیٹے، جبڑے مضبوطی سے بھیجے، وہ دروازہ کھول گیا۔ سامنے کا منظر اتنا ہی حیرت کن سرار پاشا کے لیے تھا جتنا ڈاکٹرز کے لیے۔ وہ آگ اگلتی نظریں یہ سال پر گاڑے، دانت پیستے ہوئے رہ گیا۔ میری بیٹی نہیں، تم خوش قسمت ہو یہ سال آغا شاہ جو وہ تمہارے نصیب میں لکھی گئی، ورنہ تمہارے جیسوں کو میں اپنی پرنسس کے آگے پیچھے بھٹکنے نہ دوں۔ آنکھوں میں خاصی جلن سمیٹے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، جیسے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہا ہو کہ ہاں، اس کی بیٹی آج بھی صرف اس کی پرنسس ہے۔ دروازہ بند کرتے وہ گہری سانس بھرتے مڑا۔ اب اس کا رخ مسجد کی سمت تھا۔ اس کی بیٹی سلامت تھی، اسے خدا کا شکر ادا کرنا تھا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ۔ بہت افسوس کی بات ہے ویسے بسام رضا، سالوں تمہارے بھائی نے شاہ حویلی والوں کی خدمت کی، مگر مجال ہے جو اس سے کوئی بھی اس کے جنازے پر آیا ہو۔ ملک شمروز اپنے گھٹنے پر ہاتھ جمائے سنجیدگی بھری کمینگی سے بولا تھا۔ نظریں بسام رضا کے حد سے زیادہ سرخ پڑتے چہرے پر گڑی تھیں۔ جاوید کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں لوٹا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے تعزیت کرتے جا چکے تھے، مگر شمروز ملک اب تک اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ساری بات تربیت کی ہوتی ہے، اور جب سے وہ یہ سال آغا شاہ بڑا ہوا ہے، ان حویلی والوں کو الگ ہی پنکھ لگ چکے ہیں۔ ملک شمروز دھیمے لہجے میں پھنکارا تھا، لہجے میں یہ سال آغا شاہ کے لیے انتہائی نفرت اور غصہ بھرا پڑا تھا۔ بسام خاموشی سے سر جھکائے خاموش نظروں سے کچے فرش کو گھور رہا تھا۔ سنا ہے ان کی بیٹی اب تمہاری بیوی ہے؟ یقیناً ان لوگوں نے بدلے میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ تم سے اپنی بیٹی کی شادی وہ مر کر بھی نہ کرتے۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا ہے۔ وہ مسلسل اس کے ذہن میں زہر بھر رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا شمروز ملک، نتیجہ تو نکلے گا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے ایک مزدور کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور نتیجہ یہ سال آغا شاہ نے نکال کر تمہیں دیا تھا۔ بھول گئے اپنا حشر جو اب پھر سے ہمارے خلاف آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ سال آغا شاہ کی سخت پھنکارتی ہوئی آواز پر شمروز ملک گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آنکھوں میں مٹتے خوف کو اس نے جلدی سے غصے کے لبادے میں چھپایا۔ شمروز ملک، ہم پہلے ہی زخمی شیر بنے ہوئے ہیں، بہتر ہوگا کہ تم ہمیں ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرو۔ اگر تمہارا ہو گیا ہو تو تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بدر عالم شاہ نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ بسام سر اٹھائے اپنی حد درجہ سرخ سرمئی نگاہیں ان دونوں پر گاڑے انہیں یکٹک دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اچھا نہیں ہے بسام رضا، میں تمہارے پاس آیا ہوں تعزیت کے لیے، اپنی بے عزتی کروانے کے لیے نہیں۔ وہ غصے سے کہتے وہاں رکا نہیں تھا۔ اسال لب بھینچ کر بسام رضا کے سامنے بیٹھا، جس نے اس نے بیٹھنے کا کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ہم شرمندہ ہیں بسام کہ ہم اپنے وفادار بھائی کی نماز جنازہ پر نہیں آ سکے، مگر ہم وعدہ کرتے ہیں جس کسی نے بھی آغا جان اور جاوید کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سے ہمارے قریبی رشتے چھین کر وہ کیا سمجھتے ہیں
ہم انہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ تو یہ ان کی بھول ہے۔ اسال آغا شاہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو بسام نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آغا جان کو کیا ہوا؟ وہ پوچھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر پوچھنا ضروری بھی تھا۔ اپنے بھائی کے قاتلوں کو وہ زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا کسی بھی قیمت پر۔ حویلی پر ہونے والا حملہ آغا جان پر ہوا تھا، جس میں جاوید کو بھی نشانہ بنایا گیا اور آغا جان کو بھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بدر نے تکلیف سے دو چار ہوتے سخت سانس بھر کر کہا تو بسام کی آنکھوں میں حیرت اترتی چلی گئی۔ میرے بھائی کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے وفادار رہے ساری عمر، اور جب انہیں آپ سب کی ضرورت پڑی تو آپ اپنے آغا جان کو لے کر ہاسپٹل بھاگے۔ اگر تم لوگ انہیں ہاسپٹل لے جاتے ساتھ تو شاید وہ آج زندہ ہوتے۔ بسام رضا تکلیف کے سبب جبڑے بھینچ کر چلایا تھا۔ بسام وہ مر گیا تھا اسی وقت۔ اگر جاوید کی سانسیں چل رہی ہوتی تو باخدا ہم اسے چھوڑ کر کبھی نہ جاتے۔ اسال آغا شاہ نے اسپاٹ لہجے میں اسے بتایا۔ بسام رضا کو وضاحت دینا اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس نے اپنا بھائی ان کی وجہ سے کھویا تھا، وگرنہ وہ وضاحت یا صفائی مر کر بھی کسی کو نہ دیتے۔ جو بھی ہے، مجھے اب آپ لوگوں سے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا۔ ہاں، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اب ہماری ملاقات جرگے میں ہوگی، جہاں سے میں اپنی بیوی رملہ عالم شاہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بسام رضا کے غرا کر بے تاثر لہجے میں کہنے پر بدر عالم شاہ ایک دم سے اپنی نشست سے اٹھا تھا۔ خبردار، جو میری بیٹی کا نام بھی اپنی گندی زبان سے ادا کیا تھا۔ وہ نکاح صرف ایک زبردستی کا تعلق ہے جسے میں ہر حال میں توڑ کر رہوں گا۔ موٹیاں بھیجے وہ کرخت لہجے میں بولا تو بسام تنفر سے مسکرایا۔ چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں کون اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ وہ کرنٹ کھاتے اپنی نشست سے اٹھا اور سنجیدگی سے کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کے سمت بڑھا۔ اسال آغا شاہ لب سختی سے بھیجے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ حویلی کا ماحول کافی سوگوار ہو چکا۔ آغا جان کی وفات کو آج دوسرا دن تھا، پھر بھی حویلی میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا۔ اسال آغا شاہ کل سے ہاسپٹل میں تھا۔ نورائنہ کی وجہ سے اس کا دھیان کچھ وقت کے لیے صحیح، مگر آغا جان سے بھٹک ضرور گیا تھا۔ سائیں کھانا کھا لیں۔ لان میں موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا اسال محمل کی آواز پر چونکا تھا۔ سیاہ بھیگی حد درجہ سرخ آنکھیں ایک دم سے اٹھائے اس نے بیوی کو دیکھا۔ سامنے کھڑی عورت اس کا سکون تھے۔ وہ اپنی موجودگی سے اسال آغا شاہ کے ہر غم ہر درد کو بھلانا اچھے سے جانتے تھے۔ دل نہیں چاہ رہا سائیں کی جان، تم کھا لو۔ وہ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے مدھم مگر محبت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ محمل کا دل اس کے انداز پر زور سے دھڑکا تھا۔ اسال آغا شاہ کی یہی خوبی اسے باقی مردوں سے معتبر کرتی تھی کہ وہ چاہے جتنا بھی پریشان ہو، اداس ہو، وہ کبھی بھی اپنی پریشانی کا اثر اپنی بیوی پر نہیں پڑنے دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمل سب کو کھانا کھلا کر اس کے پاس آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ جب تک کھائیں گے نہیں، میں کیسے کھاؤں گی؟ خاصہ نے روٹھے ون سے کہا گیا تھا۔ بیگم کیا بات کر دی آپ نے، مجھے بے وقوف مت بنایا۔ جب تک آپ کا لاڈلا نہیں کھائے گا آپ تب تک کھانا نہیں کھائیں گے، اور میں یہ بات جانتا ہوں۔ اسال نے مبہم سے انداز میں کہا تو محمل بھی کی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ ہاں، مگر اس کے پاس کون لے جائے گا مجھے؟ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں وہ اسال آغا شاہ کی چادر سے صاف کر گئی تھی، جس نے داد دیتی نگاہوں سے اپنی معصوم بیوی کو دیکھا۔ اس کے سارے حربے وہ سمجھتا تھا۔ حکم کرے میری جان، بندہ ناچیز اگر آپ کے کام نہیں آئے گا تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ انتہائی سنجیدگی سے بھرپور میٹھے لہجے میں کہتے وہ اپنے بازو محمل کے گرد حمائل کر گیا، جس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں ڈھلے تھے۔ آپ گاڑی نکالیے، میں کھانا لاتے ہیں، وہ عجلت بھرے انداز میں کہتے اندر کی سمت بھاگی تھی۔ اسال نے گہری سانس بھرتے اپنی بیوی کی پشت کو دیکھا اور پھر کار پورچ کی سمت قدم بڑھائے۔ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا مسٹر شاہ، ہو سکتا ہے انہیں نارمل ہونے میں 1 ویک لگے، 1 منتھ بھی لگ سکتا ہے اور 1 سال بھی۔
اپنے سامنے بیٹھی ڈاکٹر ثانیہ کی بات پر یسال آغا شاہ کے چہرے پر تناؤ کے تاثرات ابھرے تھے۔ مگر وہ نارمل ہے ڈاکٹر، میں اپنی مون کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ بالکل نارمل ہے۔ لبوں پر ہاتھوں کی مٹھی بنا کر رکھتے وہ اب کے بار مضبوط لہجے میں بولا تو ڈاکٹر کو اس خوبرو شخص کے یقین پر حیرت نہیں ہوئی تھی جتنا دیوانہ وہ اپنی بیوی کا تھا۔ وہ تو کیا، سارا ہاسپٹل یسال آغا شاہ کے جنون سے واقف ہو چکا تھا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں مسٹر شاہ، عورت فطرتاً مرد سے نازک بنائی گئی ہے۔ جن باتوں کو مرد عام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی عام بات ایک عورت کی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ بن جائے۔ وہ نارمل ہے ایسا آپ کو لگ رہا ہے، مگر جس ڈرامہ سے وہ گزری ہیں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں اپنے ساتھ۔ انف ڈاکٹر، میں اب کوئی فضول بات نہیں سنوں گا، ڈاکٹر کی بات بیچ میں ہی کاٹ دے وہ میز پر ہاتھ مارتے چلایا تھا۔ آپ کے ہائپر ہونے سے سچ بدل نہیں جائے گا۔ نروس بریک ڈاؤن ہونا کوئی عام بات نہیں، اور جس لڑکی کو مردوں کے ہجوم نے گھیر کر اس کی عزت نفس کو تار تار کیا، نورائنہ تو کیا اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ اسی ڈرامہ کا شکار ہوتی۔ یسال آغا شاہ کا چہرہ ڈاکٹر کے الفاظ پر سرخ پڑا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج ڈاکٹر، اگر اب یہ بات تمہاری زبان سے کبھی بھی ادا ہوئی تو کسی بھی پیشنٹ کا حال بتانے کے لیے تمہاری زبان منہ میں نہیں رہے گی۔ یسال آغا شاہ اسے جڑ سے کاٹ کر پھینک دے گا، وہ غصے کی انتہا پر پہنچتے انتہائی سرد و اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ نیلی آنکھوں میں امڑتے غصے اور آگ کے جلتے بھانبڑ کو دیکھ ڈاکٹر تھوک نکلتے سر جھکا گئے تھے۔ یسال بنا رکے وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا تھا۔ کوریڈور کے چکر کاٹتے ساحر خانزادہ کے قدم اسے آتا دیکھ تھمے تھے۔ صبح سے ہی نور کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ یسال کی غیر موجودگی بھی تھی۔ وہ جب تک اس کے پاس رہا تھا وہ اس کی موجودگی میں خاموش رہی تھی، اس کے جانے کے بعد سے ہی اسے سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا۔ یسال نے ایک نظر بینچ پر سر جھکا کر بیٹھے زراعت بادشاہ کو دیکھا، جن سے نور بات کرنا تو دور انہیں دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ یسال، کیا بنا؟ چٹاخ! ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے جب یسال آغا شاہ کا ہاتھ اٹھا، اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کرتے اس نے ساحر خانزادہ کو گردن سے دبوچتے پیچھے موجود دیوار سے لگایا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ساحر خانزادہ، میری بیوی کے ساتھ ہوئے واقعے کو ہاسپٹل کی ایک معمولی سی ڈاکٹر سے شیئر کرنے کی؟ ساحر خانزادہ نے پھڑ پھڑا کر اپنی باہر کو اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ گردن پر اس کی بڑھتی گرفت کے سبب اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ یسال آغا شاہ کے اسپاٹ چہرے کو دیکھ ساحر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بمشکل سے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹائے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً اس کا سانس تھم جاتا۔ تو تم پاگل ہو گیا یسال، گھٹنوں پر ہاتھ جمائے وہ جھک کر بری طرح سے کھانستے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ اسے یسال سے ایسی کسی بھی حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ پاگل ہوا نہیں، میں پاگل ہوں ساحر خان، مجھے ہرگز گوارا نہیں کوئی عورت بھی میری بیوی کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھے۔ اگر اس ڈاکٹر نے میری مون کے بارے میں کسی سے کوئی بات شیئر کی تو پہلے میں تمہیں ماروں گا اور پھر اس ڈاکٹر کو۔ وہ اس کے نزدیک کھڑا اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی نیلی بے خوف آنکھیں گاڑے بے تاثر لہجے میں بولا تھا، ایسے جیسے وہ اپنے کہے کو سچ کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ ساحر نے لب بری طرح سے بھیجے۔ نور بہن ہے میری یسال، اور ڈاکٹر کو سب بتانا مجبوری تھی۔ جب تک وہ وجہ نہیں جانتی علاج کیسے کرتی؟ ساحر نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہے، کوئی خدا نہیں سمجھا تم۔ اگر تم اسے تفصیل نہ بتاتے تو بھی وہ وہی علاج کرتی جو اب کر رہی ہے۔ یسال نے اسے گھور کر کہا تھا۔ ساحر جانتا تھا کہیں نہ کہیں وہ سچ بھی کہہ رہا تھا، مگر اس وقت اسے خاموش ہونا ہی بہتر آپشن لگا تھا۔ یسال لب بھیج کر روم میں داخل ہوا۔ نیلی آنکھوں میں ایک دم سے حیرت ابھری تھی۔ نظریں پورے کمرے کی بکھری حالت سے ہوتے بیڈ پر سر تک تکیے میں چھپائے نورائنہ پر گئی تھی۔ داہنے ہاتھ میں کینولا لگایا گیا تھا۔ سیاہ زلفیں بے ترتیبی سے اس کی پشت پر بکھری ہوئی تھیں۔ وجود کی ہلکی سے لرزش دیکھ یسال نے کرب سے اپنے ہونٹ کچلے تھے۔ مونس کی گھمبیر آواز سنتے ہی نور آئینہ کا ہلچل کرتا وجود ساکت ہوا تھا، اور پھر آہستگی سے قدم اٹھاتے اس کے نزدیک پہنچا۔
اپنے مضبوط ہاتھ نرمی سے نور کی کمر کے گرد باندھے، وہ اسے لمحوں میں سیدھا کرتے، اپنے روبرو بٹھا کے گھور کر بھیگی سی آنکھوں میں دیکھتے اس نے جیب سے رومال نکالتے، اس کی آنکھیں صاف کرتے سرخ ناک صاف کی تھی۔ نور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی جس نے رومال جیب میں رکھتے، اس کے بال نرمی سے دونوں ہاتھوں سے سلجھائے اور اب وہ اس کی پشت پر ہوتے نرمی سے اس کے بال سلیقے سے باندھنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نورائنہ کسی بت کی مانند بیٹھی تھی، وہ اسے روک نہیں رہی تھی، مگر جو خلفشار اس کے ذہن میں اٹھ رہا تھا وہ اسے اس سے آگاہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ سال آغا شاہ بڑی مہارت سے اس کے بال باندھتے سر پر تھوڑی ٹکا گیا۔ تمہارے بال مجھے بہت پسند ہے مون، انہیں الجھایا مت کرو، محبت سے بھرپور لہجے میں کہتے، وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا۔ چلو اب بھینچ کر اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں پاس ہوں، مجھ سے کہو۔ شوہر اور بیوی میں تیرا میرا نہیں ہوتا میری جان، بالکل اسی طرح سے تمہارا ہر غم ہر پریشانی بھی یہ سال آغا شاہ کی ہے۔ تمہاری اداس آنکھیں میرا دل ویران کر رہی ہیں۔ نورائنہ اپنے قریب جھکے اس خوبرو مرد کو حیرت و بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جس نے لمحوں میں اسے اپنے لفظوں کا مرہم رکھتے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ جاؤ یہاں سے یہ سال، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے بولی۔ یا سال کی آنکھیں لمحوں میں سرخ پڑی تھیں، اسے کیسے ہینڈل کرنا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلا جاؤں گا، پہلے بتاؤ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ وہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میں نے کھا لیا ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، نظریں چرا کر کہتے وہ لب بھینچ گئی تھے۔ نرس کھانا لائیں۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھا دروازہ کھولتے، باہر کھڑی نرس کو حکم دیتے، وہ دروازہ دوبارہ سے بند کر گیا تھا۔ ماہی کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ وہ صبح کا نکلا، اب دن کے 2 بجے کے قریب حویلی لوٹا تھا۔ رہبر شاہ اور توحید شاہ کو وہ کل سے ہی پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اب تک پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ دونوں ہی کہیں انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے، اور تھک ہار کر عیسیٰ خان شاہ حویلی واپس لوٹ آیا تھا۔ ماہ آغا شاہ کا خوبصورت چہرہ، اس کا نازک سراپا اسے بھلائے نہیں بول رہا تھا۔ کچھ اس کی غیر معمولی خوبصورتی اور کچھ اس خوبصورت پاک رشتے کی کشش تھی جو وہ خود کو اس کی جانب مائل ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ رملا عالم شاہ کو حویلی داخل ہوتے ہی اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑا دیکھا تھا، مگر آج پھر سے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ ماہرخ کے کمرے میں آیا جو وہاں بھی نہیں تھے۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے موجود ایک الگ کمرے میں آیا جو ماہرخ آغا شاہ کے لیے مختص تھا۔ سارا کمرہ مختلف رنگوں کے پھولوں سے بھرا پڑا تھا۔ داہنی سمت کو کھلتی کھڑکی سے خوبصورت سفید رنگ کے پھولوں کی بیلیں اندر تک آ رہی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر یہ سال آغا شاہ کا بڑا سا پورٹریٹ لگا ہوا تھا جو ماہرخ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ایسے ہی کئی پورٹریٹ اس کے فیملی کے ہر فرد کے تھے جو دیواروں پر اور لکڑی کے میز پر پڑے تھے۔ عیسیٰ خان کی آواز پر وہ کاغذ پر کچھ اتارتے ہوئے چونک کر مڑی، نیلی خوبصورت آنکھوں میں حیرت اور تعجب بیک وقت سمٹا تھا۔ عیسیٰ خان نے بغور ان آنکھوں میں اترتے رنگوں کو دیکھا۔ یہ خوبصورت بولتی نگاہیں اسے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی تھیں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بھاری قدموں سمیت اس کی جانب بڑھا تھا، جو آسمانی رنگ کی خوبصورت پٹھانی پوشاک میں ملبوس تھی۔ یہ ڈریس بھی عیسیٰ خان کو پسند کا تھا، جو اس کے وجود پر عیسیٰ خان کی سوچ سے بھی زیادہ جچ رہا تھا۔ نظر اس کی آنکھوں سے ہوتے عنابی لبوں پر ٹہری تھی جہاں آج پنک لپ گلوز لگا تھا۔ نیلی آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچ کر انہیں مزید گہرا کیا گیا تھا۔ جچی بقابل کی گہرے پرتپش نگاہوں کے حدت اپنے چہرے پر محسوس کرتے، وہ نہ چاہتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ پنجوں کے بل اس کے نزدیک چھپ کر بیٹھا تھا۔ ماہرخ نے احتیاطاً ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے لے جا کر چھپایا تھا۔ اس کی حرکت کافی کیوٹ لگی تھی عیسیٰ خان کو۔ شوہر سے کیا پردہ ہے بیوی؟ ہاتھ سامنے کرو۔ وہ محبت سے آنکھیں چھوٹی کیے اسے پچکارنے لگا۔
سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ سیاہ مردانہ شال اپنے شانوں پر رکھے اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ اس کے نزدیک بیٹھا۔ ماہ رخ آغا شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ کلون کی بھینی بھینی سی مہک ماہ رخ کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ میری پرسنل چیزیں ہیں، وہ ہکلاتے ہوئے نظریں چرا کر بولی تھی۔ دل اس ڈر سے زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھین نہ لے۔ عیسیٰ خان ساحرانہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے رخسار کی طرف بڑھا گیا تھا۔ ماہ رخ تم سادے خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن دور ہونے کا کہہ رہا تھا تو دل یہی اس سے تمگر کی باہوں میں تھم جانے کو مچل رہا تھا۔ عیسیٰ خان زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے اسے نرمی سے اپنے نزدیک کھینچ گیا۔ ماہ رخ بری طرح سے سٹپٹائی تھی، نیلی آنکھیں حد درجہ پھیلی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، عیسیٰ خان نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے لے جاتے وہ کاغذ اس سے چھینا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔